السلام علیکم ناظرین، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ کوئی 100 دفعہ، کوئی 500 اور کوئی 1000، بلکہ 10,000 تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ زبان پر ذکر ہوتا ہے، تسبیح چل رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اندر سے وہ سکون، وہ آسانی اور وہ برکت نظر نہیں آتی جس کا ہم سنتے آئے ہیں۔ یہاں سے ایک سوال قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے، اور شاید آپ کے ذہن میں بھی آیا ہو کہ کیا درود میں اثر نہیں، یا پھر ہم کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک درود پر 10 رحمتیں ملتی ہیں، تو پھر مسئلہ کہیں اور ہی لگتا ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ درود ابراہیم کو ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں۔ میں اپنے فالوورز کے لیے اپنے گروپس کے ساتھ پنجگانہ نماز میں دعا کرتا رہتا ہوں۔ اگر آپ کو بھی اپنی کسی حاجت کے لیے دعا کروانی ہے تو کمنٹ میں اپنی حاجت کو ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ میں پنجگانہ نماز میں اپنے گروپ کے ساتھ ضرور دعا کروں گا۔ پیارے ناظرین، سچ بات یہ ہے کہ درود اپنی جگہ ہمیشہ اثر رکھنے والا ہے۔ اس کی تاثیر کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو انسان خود کرتا ہے، اور وہی غلطیاں اس اثر کو روک دیتی ہیں، سست کر دیتی ہیں یا محسوس ہونے نہیں دیتی۔ یعنی خرابی عمل میں نہیں ہوتی، خرابی اس طریقے میں ہوتی ہے جس سے ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج کی اس گفتگو میں ہم کوئی جذباتی بات نہیں کریں گے، بلکہ قرآن اور مستند احادیث کی روشنی میں ان 3 بنیادی غلطیوں کو سمجھیں گے جو صرف درود نہیں بلکہ ہر نیک عمل کا اثر کم کر دیتی ہیں۔ اور جب آپ ان غلطیوں کو سمجھ لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو پہلی دفعہ یہ سمجھ آئے کہ اصل رکاوٹ کہاں تھی۔ اب اس بات کو تھوڑا گہرا سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں واضح ہو جائے کہ ہم جس عمل کی بات کر رہے ہیں اس کی اصل قدر و قیمت کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ذرا اس آیت پر غور کریں، یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ خود کرتا ہے اور فرشتوں کو بھی اس کا حصہ بناتا ہے۔ اب سوچئے، جس عمل کا مرتبہ اتنا بلند ہو اس میں کتنی طاقت ہوگی۔ پھر احادیث اس بات کو اور واضح کر دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا عمل اور بدلہ اتنا بڑا۔ اب یہاں ایک بہت اہم نکتہ سمجھ آتا ہے کہ درود اپنی جگہ ہمیشہ طاقتور ہے، اس کی تاثیر کبھی کم نہیں ہوتی۔ اگر کہیں کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ عمل میں نہیں ہوتی، بلکہ عمل کرنے والے کے طریقے اور زندگی کے ڈھانچے میں ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اصل سمجھ شروع ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پہلی اور سب سے بنیادی غلطی کی، وہ غلطی جو اکثر نظر نہیں آتی لیکن پورے عمل کو روک دیتی ہے۔ غلطی نمبر 1، حرام یا مشکوک روزی۔ دیکھیے، عبادت صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، یہ پوری زندگی کے طور طریقے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اگر بنیاد ہی خراب ہو تو نتیجہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دین ہمیں سب سے پہلے روزی کی پاکیزگی سکھاتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول کرتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں رسائی ہی صرف اس چیز کی ہوتی ہے جو حلال اور پاک ہو۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک اور حدیث بہت سبق آموز مثال دیتی ہے۔ ایک شخص سفر میں ہے، تھکا ہوا ہے، پریشان ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب، یعنی ظاہری طور پر دعا قبول ہونے کے تمام اسباب موجود ہیں، لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ذرا اس پر رک کر سوچئے، مسئلہ دعا کا طریقہ نہیں تھا، مسئلہ اس کے رہن سہن کا تھا۔ اب اسی کو درود پر منطبق کریں۔ آپ زبان سے درود پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی کمائی مشکوک ہے یا حرام چیزوں سے بھری ہوئی ہے تو وہ نور جو درود سے پیدا ہوتا ہے وہ اندر جا کر رچتا بستا نہیں ہے۔ اسے آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا جسمانی نظام زہریلے مادوں سے بھرا ہو تو چاہے آپ کتنی بھی اچھی غذا لیں، اس کا پورا فائدہ آپ کو نہیں ملتا۔ بالکل اسی طرح حرام یا مشکوک روزی روحانی نظام کے لیے زہر کا کام کرتی ہے۔ یہ آپ کے دل کو بوجھل کرتی ہے، تعلق کو کمزور کرتی ہے اور عبادت کے اثر کو سست یا ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے جب روزی ہی مشکوک ہو تو درود کا اثر دل تک کیسے پہنچے گا؟ یعنی اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ درود کی تاثیر زندگی میں نظر آئے تو سب سے پہلا قدم صرف زبان نہیں بلکہ اپنی روزی کو پاک بنانا ہے، اور جب یہ زندگی صاف ہوتی ہے تو پھر چھوٹا سا درود بھی دل کو بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر روزی ٹھیک ہو لیکن پھر بھی اثر محسوس نہ ہو تو پھر اگلی رکاوٹ کہاں ہوتی ہے؟ اب آتے ہیں دوسری غلطی کی طرف جو اور بھی زیادہ عام ہے اور اکثر لوگ اسے اہمیت ہی نہیں دیتے۔ غلطی نمبر 2، زبان کی غلطیاں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تضاد پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہی زبان سے بندہ درود بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور اسی زبان سے گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ایمانداری سے اپنی روزمرہ زندگی کو دیکھیں، کبھی کسی کی برائی، کبھی جھوٹ، کبھی طنز، منفی سوچ یا بلا وجہ کی شکایت، یہ سب چیزیں اس نور کو کمزور کر دیتی ہیں جو ذکر سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن اس معاملے کو بہت واضح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم میں سے کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یہ صرف ایک منع کرنا نہیں ہے، یہ ایک جھنجھوڑ دینے والی مثال ہے تاکہ انسان سمجھ سکے کہ غیبت کتنی خطرناک چیز ہے۔ علماء اس بات کی تشریح کرتے ہیں کہ غیبت صرف ایک گناہ نہیں، یہ نیک اعمال کو چاٹ جانے والی چیز ہے۔ یعنی آپ محنت سے ثواب کما رہے ہیں اور پھر زبان کی غلطیوں سے اسے ضائع بھی کر رہے ہیں۔ اب اسے درود کے حوالے سے سمجھیں۔ ایک طرف آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں اور دوسری طرف اسی زبان سے لوگوں کی عزت کو اچھالتے ہیں، تو یہ درود کا اثر ختم کر دیتا ہے۔ اور اس بات کو ایک جملے میں سمجھیں تو زبان اگر صاف نہ ہو تو ذکر کا نور ٹھہرتا نہیں۔ یعنی اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ درود کا اثر زندگی میں نظر آئے تو صرف پڑھنا کافی نہیں، زبان کو قابو میں رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر روزی بھی حلال ہو اور زبان بھی قابو میں ہو پھر بھی کبھی کبھی اثر کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ چلیے اب تیسری غلطی سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے باریک ہے، جو ظاہر میں چھوٹی لگتی ہے لیکن اثر کے درجے پر بہت گہری ہوتی ہے۔ غلطی نمبر 3، بے دھیانی اور دل کا کٹ جانا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں بندہ عمل تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس عمل کے ساتھ اس کا دل موجود نہیں ہوتا۔ زبان پر درود چل رہا ہوتا ہے، تسبیح گھوم رہی ہوتی ہے لیکن دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔
کبھی سوچ بچار، کبھی دوسری چیزیں، کبھی کسی پریشانی میں، یعنی زبان اور دل ایک سمت میں نہیں ہوتے۔ اسی لیے احادیث ہمیں یہ اصول سمجھاتی ہیں کہ اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے دھیان دل سے ہو۔ یہ بات صرف دعا تک محدود نہیں بلکہ ہر ذکر پر صادق آتی ہے، بشمول درود شریف، کیونکہ درود صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں، یہ ایک تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے ذریعے اللہ کے ساتھ۔ جب آپ اسے صرف ایک رواج بنا دیتے ہیں تو وہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اور جب آپ اسے محسوس کر کے پڑھتے ہیں تو وہی لفظ دل کے اندر اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک اہم بات یاد رکھیں کہ درود صرف لفظ نہیں بلکہ تعلق ہے، اور اسی لیے جہاں دل نہیں ہوتا وہاں اثر بھی کم ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ درود کی تاثیر زندگی میں نظر آئے تو تعداد کے ساتھ ساتھ عمدگی اور دل کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ اب جب یہ تینوں غلطیاں واضح ہو گئی ہیں تو اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ان سب کو ٹھیک کیسے کیا جائے۔ اب ذرا پوری بات کو ایک جگہ جوڑ کر دیکھیں تاکہ اصلی تصویر بالکل صاف ہو جائے۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ درود اپنی جگہ کتنا بڑا عمل ہے، اور پھر یہ بھی سمجھا کہ کچھ غلطیاں اس کے اثر کو روک دیتی ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم بنیادی بات سمجھ آتی ہے کہ عمل کبھی ناکام نہیں ہوتا بلکہ راستہ بند ہو جاتا ہے۔ یعنی درود ایک طاقتور روحانی نظام ہے، لیکن انسان اپنی زندگی کے اندر ایسے کام شامل کر لیتا ہے جو اس نور کے باہوں کو روک دیتے ہیں۔ اگر اسے ایک سادہ کڑی میں سمجھیں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ گناہ، دل پر زنگ، تعلق کی کمزوری، نتیجہ اثر میں کمی۔ قرآن بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ یعنی جب گناہ بڑھتے ہیں تو دل دھیرے دھیرے حساس نہیں رہتا، اس پر ایک تہ جم جاتی ہے جسے قرآن زنگ کہتا ہے۔ اب سوچئے جب دل پر یہ زنگ ہو تو ذکر کا نور کیسے اترے گا؟ جب تعلق کمزور ہو جائے تو درود کا اثر محسوس کیسے ہوگا؟ درود کا منبع ہمیشہ طاقتور رہتا ہے، لیکن ہمارا اندرونی نظام اسے قبول کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ اس لیے خرابی کبھی بھی عمل میں نہیں ہوتی، خرابی ہمیشہ ہماری اپنی رکاوٹوں میں ہوتی ہے، اور جب یہ رکاوٹیں دور ہوتی ہیں تو پھر چھوٹا سا عمل بھی زندگی میں بڑی تبدیلی لانا شروع کر دیتا ہے۔ اب سب سے اہم حصہ کہ اگر راستہ بند ہو گیا ہے تو اسے ٹھیک کیسے کیا جائے، کیونکہ صرف مسئلہ سمجھ لینا کافی نہیں ہوتا، حل بھی واضح ہونا چاہیے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں صرف مسئلہ نہیں بتاتا بلکہ اس کا سیدھا اور عملی حل بھی بتا دیتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں چند قدم اٹھانے ہوں گے۔ نمبر 1، توبہ سے صفائی۔ اگر دل پر زنگ آ گیا ہے تو اسے صاف کرنا ضروری ہے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے سچی توبہ۔ دل سے اللہ کے سامنے یہ ماننا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور پھر اسے دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی عادت بنا لیں، روزانہ معافی مانگنا، چاہے 50 دفعہ یا 100 دفعہ، لیکن پابندی کے ساتھ۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ روز اپنی چیزوں کو صاف کرتے ہیں تاکہ گندگی جمع نہ ہو۔ نمبر 2، حلال طرز زندگی۔ اپنے آپ کو پاک بنانا صرف ایک دن کی تبدیلی کافی نہیں ہوتی، یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی کمائی، اپنے لین دین اور اپنے روزمرہ کے فیصلوں کو دیکھنا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی دن میں سب کچھ کامل کر دیں، لیکن چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں پابندی کے ساتھ لائیں، جیسے مشکوک چیزوں سے بچنا، حلال کمائی پر توجہ، غیر ضروری غلط راستوں سے بچنا۔ نمبر 3، ذکر میں دل کی موجودگی، تعداد سے زیادہ عمدگی۔
اب جب زندگی صاف ہو رہی ہے تو ذکر کا طریقہ بھی بہتر کرنا ضروری ہے۔ صرف گنتی مکمل کرنا مقصد نہ ہو بلکہ تعلق بنانا مقصد ہو۔ درود کو آرام سے پڑھیں، ہر لفظ کو محسوس کرنے کی کوشش کریں اور دل کو اس میں شامل کریں۔ یاد رکھیں تعداد ضروری ہے لیکن عمدگی اس سے زیادہ اہم ہے۔ احادیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دعا کو مضبوط بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شروع بھی درود سے ہو اور ختم بھی درود پر ہو، یعنی پہلے درود پھر اپنی دعا پھر دوبارہ درود۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ اپنی درخواست کو ایک مضبوط روحانی غلاف میں لپیٹ رہے ہیں۔ اگر آپ ان 4 باتوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو دھیرے دھیرے آپ خود محسوس کریں گے کہ دل ہلکا ہو رہا ہے، ذکر کا اثر بڑھ رہا ہے اور درود صرف لفظ نہیں بلکہ ایک حقیقی تجربہ بن رہا ہے۔ سچ یہ ہے کہ خرابی دور درود میں نہیں، خرابی ہماری زندگی کے طور طریقوں میں ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی بندہ خود کو ٹھیک کرنا شروع کرتا ہے، تھوڑی سی توبہ، تھوڑا سا حلال کا اہتمام، تھوڑی سی زبان کی حفاظت اور تھوڑی سی توجہ، تو وہی عمل جو پہلے عام لگ رہا تھا اچانک اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہاں ایک بہت بڑی بات سمجھ آتی ہے کہ جب زندگی پاک ہوتی ہے تو چھوٹا سا درود بھی دنیا بدل دیتا ہے۔ یعنی تبدیلی زیادہ پڑھنے سے نہیں بلکہ صفائی اور اخلاص سے آتی ہے۔ اور اب آخری بات جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے، کبھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ نے آپ کے لیے دروازے بند کر دیے ہیں، کیونکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، انسان خود اپنے راستے بند کرتا ہے، اور جب بندہ اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے آج سے صرف درود پڑھنا ہی مقصد نہ بنائیں بلکہ اپنی زندگی کو بھی اس کے لائق بنائیں، اپنے آپ کو صاف کریں، اپنے دل کو نرم بنائیں اور پھر دیکھیں کہ وہی درود آپ کی زندگی میں کیسے نور اور برکت لاتا ہے۔ اگر آپ واقعی اس تبدیلی کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں اللہم صلی علی محمد۔ ناظرین کرام، یہ بیان پسند آئے تو پسندیدگی کا اظہار کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں اور اس علمی سلسلے کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔